آپ نے اسرائیل کی بات کی تو اسرائیل کے حوالے سے ابھی جو یروشلم پوسٹ میں جو آرٹیکل لگا اس پر آپ کی پارٹی پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی بڑی انہوں نے تعریف کی ہے اور ان کی ساکھ کے حوالے سے کہ جس طرح مغربی دنیا میں ان کو پسند کیا جاتا ہے اس پہ آپ کی پارٹی پہ الزامات کا سلسلہ اور بچھاڑ شروع ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. جو بچھاڑ کا سلسلہ ہے نا وہ تو ظاہری بات ہے پروپیگنڈا گروپ ہے پی ایم ایل این کا, کیونکہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کی پرسنالٹی کا, اس کے ووٹ بینک کا, اس کی لیڈرشپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیے کسی بھی لیڈر کی پاپولیرٹی کا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جو میں ابھی یہی بات کرنے والی ہوں, تعریف کیوں ہو رہی ہے, میں آگے بات کرنے والی ہوں. جی جی جب پاپولیرٹی کا مقابلہ جو ہے نا وہ کوئی بیوٹی کانٹیسٹ نہیں ہے, یہ ووٹ ہے. ووٹ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو یہ ملا ہے. اب ظاہری بات ہے پی ایم ایل این کی تو کر کی 0/0 ہے. پوری پنجاب کی حکومت جو ہے یا تو وہ جبر اور ظلم کے اوپر چل رہی ہے, کچے کے ڈاکو دن دناتے پھر رہے, تو ان کے پیڈ کانٹینٹ ہے, ان کے پیڈ ان کے باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کی ان کی کچھ مشینیں ہیں جو وہ سارا ٹائم ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قدغن لگا دے. میرے صرف سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان انہوں نے تو یونائٹڈ نیشنز میں بھی کہا, انہوں نے اس پارلیمان کے اندر بھی کہا, انہوں نے جلسے کے اوپر بھی کہا, اور ابھی انہوں نے جیلز کے اندر سے بھی کہا. جب اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی تھی اور آپ کی فورن منسٹری کے اندر اور وزیر اعظم میں جرت نہیں تھی کہ وہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بارے میں کچھ کہہ سکے یا فلسطین کے لیے کوئی ریزولوشن پاس کر سکے, تب اسپیکر صاحب کو تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو انکلوڈنگ ہمیں یہ کہنا پڑا کہ آپ پارلیمان کے اندر جو ہے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بارے میں بات کریں اور فلسطین کے بارے میں بات کریں. تب بھی میرے لیڈر عمران خان نے ایک ہی بات کہی تھی کہ ہمارا موقف فلسطین کے اوپر صرف وہ یہ کہ ہم فلسطین کو اسرائیل کے اوپر ہم جو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کے لوگوں کے اوپر مظالم نہیں بند ہو جاتے, جب تک ان کے ساتھ جو ہے ان کا یہ وہ نہیں ہو جاتا. لیکن میرا سوال یہ ہے یروشلم پوسٹ میں ان کی تعریف ہو رہی ہے, عمران خان کی کریڈیبلٹی ہے, عمران خان کو دنیا مانتی ہے. عمران خان نے نہ منی لانڈرنگ کی ہے, نہ اس کے ٹی ٹی کے کیسز ہیں, نہ اس کے لندن یا دبئی لیکس میں کوئی پراپرٹی نکلی ہے, نہ اس کے اوپر پاناما کے کوئی کیسز ہیں. الحمدللہ میرا لیڈر جدار ہے, بہادر ہے, ملک کے اندر جو ہے وہ ظلم اور جبر کا مقابلہ کر رہا ہے, کال کوٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ہاں اگر یہ کوئی خود ہی پیسے دے کر کہیں پر کوئی پوسٹ لگوا لیتے ہیں, اگر کہیں پر آپ یہ بہت بڑی بات پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, پڑھے لکھے, ایک سیکنڈ مجھے پوری آپ ضرور بات کریں. آپ نے بڑی بات کر دی کہ خود پیسے دے کر کہیں پوسٹ لگوا لینا, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی, میں آپ کی موجودگی میں یہ آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ یہ جو یروشلم پوسٹ پہ آرٹیکل لگا ہے یہ پیسے دے کے لگوایا گیا آپ کے مخالفین کی جانب سے؟ یہی سے شروع کرتے ہیں, یہی سے شروع کرتے ہیں. اچھا جہاں تک جواب وہی جہاں تک پیڈ کانٹینٹ کی بات ہے, جہاں تک لابی کی بات ہے, یہ بڑی بات کر رہی ہے. کیوں آپ کے خیال میں کہ ان لوگوں کی لابیز نہیں ہے؟ نہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو آرٹیکل ہے وہ پیڈ کانٹینٹ تھا. پہلے تو میں نے یہ کہا کہ اگر فرمائشی پروگرام انہوں نے کہیں سے کر لیا اور پورے فکرے میں کلیئرلی جواب دے رہی ہیں کیٹیگوریکلی, کلیئرلی کہہ رہی ہوں کہ عمران خان کے خلاف اگر باہر دنیا میں پروپیگنڈا ہوتا ہے, یہاں بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کے پیچھے پی ایم ایل این شامل ہے. یہ بڑی خبر دے, بالکل شامل ہے. آخر کار ان کو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا کہ اگر عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرتے ہیں. جہاں تک اس کی بات ہے, آرٹیکل کی بات ہے, آرٹیکل میں عمران خان کی کریڈیبلٹی کی بات کی تو الحمدللہ عمران خان کی تو کریڈیبلٹی اب یہاں سے کلیئر کر رہے تھے تاکہ ہم آگے چلیں, اور بھی بہت سے سوال ہیں, پھر مجھے کلوزنگ کی طرف بھی جانا ہوگا, ابھی 10 منٹ ہے ہمارے پاس. ایک تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی تعریف کی, کریڈیبلٹی کی تعریف کی, انہوں نے میرٹ پہ تعریف کی اسرائیل نے, یہ الگ بات ہے, اور پیڈ کانٹینٹ تھا کسی نے وہاں پہ لگوایا, یہ الگ بات ہے. اب آپ دو باتیں کری نا, کلیئر کر لیتے ہیں. دیکھیے یہ کوئی اتنی وہ کیا اس کو کہتے ہیں, اب یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے, یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے. آپ کی پارٹی اس کو پیڈ کانٹینٹ سمجھتی ہے یا میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ایم ایل این اگر خواتین کے اوپر قدغنہ لگاتی ہے, پی ٹی آئی کے اوپر, اگر عمران خان کی ذات کے اوپر یا ان کی بیگم صاحبہ کی ذات کے اوپر کرتی ہے, یہ سب ان کا پیڈ ہوتا ہے, اور یہ ان کی پراپر جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا سیل ہوتا ہے جو پی ایم ایل این کرتی ہے. اگر ان کا پروپیگنڈا سیل نہ ہوتا تو جس طریقے سے خان صاحب چانسلر کا جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ کے خیال میں پورے ترجمان پورا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے کس کے لیے پروپیگنڈا کر رہے تھے, کس کے خلاف پروپیگنڈا, کیا وہ ٹونی بلیئر کے لیے کر رہے تھے, کس کے لیے کر رہے ہوتے؟ اگر خان صاحب وائس چانسلر بن جائیں اور پاکستان کا دنیا میں نام روشن ہو تو کیا اس کے پی ایم ایل این کے پٹواریوں نے ووٹ دینا ہے؟ دوسری بات یہ کہ جہاں تک اس میں آرٹیکل کی بات ہے, جہاں پہ بھی خان صاحب کا نام آئے گا, اگر ایک سٹیٹمنٹ دے دی جائے کہ خان صاحب کا کردار امت مسلمہ میں ایز لیڈر ایکسیپٹڈ ہے تو وہ ایک رول ادا کر سکتے ہیں. اس میں اگر اس کو آپ اسرائیل سے وہ کرتے ہیں, میرا تو صرف ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت تو موجودہ خان صاحب کا تو کلیئر وہ ہے سٹانس ہے اسرائیل کے اوپر
کہ اسرائیل کو ہم نہیں مانتے, جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے, جب تک فلسطین کے اوپر مظالم نہیں بند ہوتے. یہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں بھی کہا, انہوں نے پاکستان میں بھی کہا, انہوں نے پارلیمان میں بھی کہا, انہوں نے سارے دنیا کے سامنے کہا. میرا صرف سوال ہے کہ اب یو این کے اندر آپ کا پورا مشن گیا ہوا ہے, فارم 47 والے وزیر اعظم بھی گئے ہوئے ہیں, پورا سنا ہے کہ بڑے ایکسپینسو قسم کے ہوٹل میں بھی رہ رہے ہیں, اور عوام کے ڈر سے پچھلے دروازے سے نکل جاتے جیسے یہاں پہ وقار کے ڈگے میں نکل جاتے تھے. میرا صرف سوال ہے کہ فلسطین کے مظالم کے بارے میں اسرائیل کا ایک دفعہ بھی فارم 47 والے وزیر اعظم یا انٹیریئر منسٹر جو یہاں پہ خواتین کو گالیاں دیتے تھے, خواجہ آصف نے نام لیا کہ نہیں؟ میرا صرف یہ سوال. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.